اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وزدنا علما۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کی توجہ ایک بہت اہم بات کی طرف دلانا چاہ رہی ہوں کہ لوگوں کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ حجرات میں ہے کہ ولا تجسسوا، آپ لوگوں کے معاملوں میں جو ہے جاسوسی نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے آپ لوگوں کے اندرونی معاملات میں نہ گھسیں۔ قرآن مجید کا 6واں پارہ شروع ہوتا ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 149 ہے، جو کہ میں پڑھ کر سنا رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب الله الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان الله سمیعا علیما۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله کان عفوا قدیرہ۔ یہ دو آیتیں 148 اور 149، تھوڑی سی میں نے مسٹیک کر دی، دو آیتیں میں نے پڑھ کے سنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اونچی آواز سے برائی کی بات کرنے کو مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور یہ ہے کہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا۔ اور 41-49 کا ہے یہ ترجمہ، اگر تم اعلانیہ کرو کوئی بھلائی یا خفیہ کرو یا تم درگزر کرو برائی سے تو بے شک اللہ ہے بہت معاف کرنے والا بڑی قدرت والا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ ظاہر کرتی ہے اس کی بہت آرام سے ہر ایک کی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ برائی کی بات کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ جو ہم لوگ آج کل جو سوشل میڈیا پہ پھیلا ہوا ہے، یہ قمر خلیل صاحب جو ہیں ان کا ایک واقعہ بہت زور و شور سے ہر ایک بیان کریں، کوئی خاتون آمنہ کمال ہیں اور وہ ہنی ٹریپ کا نام دیا جا رہا ہے۔ اور آج میں نے سنا کہ جو ہے پاکستان میں جو ہے ایک جو ہے اگر کوئی چوری کرتا ہوا پکڑا جائے تو اتنا برا، مطلب چوری کرنا اتنا برا نہیں ہے جنا کوئی چوری کرتا ہوا پکڑا جائے۔ مطلب یہ کہ اس طرح کی جو باتیں چل رہی ہیں اور اس طرح کہا جا رہا ہے۔ اور قمر خلیل صاحب جو ہیں ہمارے ایک رائٹر ہیں، ان کا کیا کہتے ہیں، جس زمانے میں میرے پاس تم ہو چلا میں نے تب نہیں دیکھا، لیکن آج جب ان کے پر اتنا بڑا الزام لگا اور ہر ایک ان پہ کوئی تھو جو کر رہا ہے، تو ان کا ڈرامہ میں نے خود دیکھا کہ میرے پاس تم ہو۔ میں نے صرف یہ سنا تھا کہ ڈرامہ بہت اچھا ہے اور بہت ملین ویوز آ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر سے بہت مصروفیت تھی، آج بھی ہے اللہ کا شکر ہے۔ لیکن جب میں نے کیا نام ہے ان کا، میں نام بول رہی ہوں، یہ جو ہمارے ان کا انتخاب جو خودکشی کی عامر لیاقت صاحب کی خودکشی سامنے میں آئی، اور جس زمانے میں نیوز بہت چل رہی تھی کہ جو ہے الٹی سیدھی باتیں سننے میں آئی تھی، تو لوگ کہتے ہیں یہ فیک نیوز ہے اور ان باتوں کو، لیکن جب ان کے انتقال کی خبر آئی اور ہم نے سچ میں سنا کہ انتقال ہو گیا تو ہم نے ان باتوں میں دھیان ہی نہیں دیا کہ کوئی ان کے متعلق اس طرح ڈال رہا ہے، اور ہمیں سمجھتے کہ ایسے ہی سوشل میڈیا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ہم موبائل کو اتنی ہمیں، یہ تو کرونا کے دور سے جو ہے ہم نے مطلب یوٹیوب وغیرہ اتنا مطلب کیا کہتے ہیں موبائل استعمال کرنا شروع کیا، ورنہ عام اکثریت تو نہیں کرتی تھی۔ تو بہرحال عامر لیاقت کی اس اندوناک واقعہ میں، اور وجہ کیا بنی، ویڈیو لیک ہوئی۔ تو کیا ہمارے ملک کا قانون، ہمارا ملک کس نام پہ بنا، لا الہ الا اللہ کے، نہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ پہ بننے والا ملک کہ لوگوں کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ ہم کسی کا کردار کشی کریں۔ ٹھیک ہے، عامر یہ کیا نام ہے، قمر خلیل جو ہیں رائٹر ہیں اور انہوں نے بڑے اچھے ڈرامے دیے، میرے پاس تم ہو اور پیارے افضل بھی، میں نے اس کی چند قصے ہی دیکھی، پورا نہیں دیکھا، لیکن میرے پاس تم ہو کی اتنی زیادہ تعریفیں ہوئی تھیں کہ بس میں نے صرف تعریف سنی تھی، اور یہ کہا جو ہے ایک فرسٹ قسط دیکھی، ایک لاسٹ قسط دیکھی، اور 2-3 منٹ کا دیکھ کے میں نے وہ تمام کر دیا۔ لیکن ابھی جو ساحل ادیم کا پروگرام چل رہا تھا اور اپنے ملک کے حالات کے لیے میں نے کہا کہ ایسے کیسے ہم اپنے پاکستان کو چھوڑ دیں۔ تو السلام علیکم، پاکستان تو ہمیشہ سے ہے اور ہم سب کے سارے محب وطن کے دل میں ہے۔ تو یہ جو 20% لوگ ہوتے ہیں نا، یہی جو ہے ملک کو لے ڈوبتے ہیں، اور ان پہ جو ہے نظر رکھنے کی اور جو ہے نا چاٹا سائی سے مارنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اور آپ اور ہم آگے آئیں گے تو یہ جیسے لوگ بیٹھیں گے۔ ایک بات میں اور اچھی طرف کہہ دینا چاہتی ہوں، اور اس بات کو میری پکڑ لیں جو پاکستان سے محب وطن لوگ ہیں، کہ اگر ہم نے جو ہے میڈیا کو جو ہے لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، تو
تو یہ پھر یہی سب واقعات ہوں گے، اسی طرح کی لوگ بات آئیں گی. ایک زمانہ تھا کہ جب اگر آپ ابھی 1980 کے زمانے کا ٹیلی ویژن اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کہیں گے ہیں یہ سب کے سر پہ دوپٹہ ہے. تو وہ ایک شعر کہا جاتا تھا کہ جو ہے مطلب پی ٹی وی کے سر پہ این ٹی ایم کا سر ہے ننگا اور پی ٹی وی کے سر پہ دوپٹہ. ایک نیا اس زمانے میں این ٹی ایم آیا تھا. تو اور اب یہ حال ہے. ڈراموں میں جو ہے اس طرح کی وہ نہیں دکھائی جاتی تھی. ابھی تو مطلب شو بز کا نام یعنی بز یعنی بزنس اور شو میں نے دکھا مطلب اپنے آپ کو دکھا کے بزنس کرو. تو کیا ہم یہ گھٹیا پن پہ نہیں آ گئے؟ میڈیا پہ تو اگر یہ ہمارا ملک پاکستان ہے اور بنا اس بات پہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو میڈیا پہ تو ہمارا اختیار ہونا چاہیے نا. ہم وہ دکھائیں. اور کیوں ہمارے جو مولوی کرام ہیں، جو علماء کرام ہیں، مولوی کرام کہہ رہی ہوں غلط کہہ دیا ورڈ، علماء کرام ہے، کیوں سائڈ میں لے کے بیٹھ گئے؟ اور جو ہے میں مفتی طارق مسعود صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ایک دفعہ وہ اپنا انٹرویو دے رہے تھے تو ایک خاتون ان کے گھر آ گئی، وہ کرائے کے مقام میں رہتے ہیں، تو ٹی وی چل رہا تھا تو وہ ان کو ذرا وہ ہو رہی تھی کہ جو ہے ان کے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے اور کوئی ڈرامہ اور کوئی فلم دیکھی جا رہی ہے. تو میں یہ بتا دوں کہ بھائی وہ کرایہ دار دوسرے کرایہ دار ہیں، وہ ان کا پورشن تھا، وہ دیکھ رہے تھے. دیکھیں ڈرامہ ہے یا فلم ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنا برا نہیں ہے. جس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے وہ اتنا برا ہے. اب آپ کو میں ایک بات بتاتی ہوں، ایک ہوتا ہے چھوٹا مسٹیک، ایک ہوتا ہے بڑا مسٹیک، یعنی ایک ہوتا ہے گریٹر اور ایک ہوتا ہے اسمالر. میں حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام جعفر صادق کی یہ بات بتانا چاہتی ہوں. حضرت اپنے الفاظ سے بتا رہی ہوں، میں ایگزیکٹ ورڈ میں نہیں، لیکن آپ اس کا مفہوم انشاءاللہ بالکل وہی ہے. آپ خود پڑھ کے یہی کہیں گے کہ میں نے بالکل صحیح مفہوم بیان کیا. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جو ہے بھلائی اور مطلب برائی میں کیا فرق ہے، کہ مطلب اچھا اور برا کیا ہے. تو جو ہے جو آپ کے ساتھ اچھا کرے اور تو وہ اچھا ہے، اور جو آپ کے مطلب تو یہ تمیز سے ایک جانور بھی کر سکتا ہے. یعنی اگر آپ اس کے ساتھ آپ اس کو تو وہ آپ کو نہیں مارے گا، اور سزا ہوگی تو آپ کو مارے گا. تو بات کیا ہے، دو بہتر بھلائی میں جو تمیز ہو وہ مطلب نیکی ہے، اور جو دو برائی میں نسبتاً مصلحت کے تحت کسی کم برائی کو اختیار کر لے تو مطلب وہ جو ہے مطلب اختیار کرنا جو ہے اصل میں نیک کام ہے. مطلب اس طرح کا یہ والی بات تھی. تو مطلب اچھائی اور بھلائی میں کیا فرق ہے یہ بتایا گیا تھا. دو بہتر بھلائی میں جو مطلب تمیز کر سکے، اور جو دو مطلب برائی میں نسبتاً کم برائی کو مطلب مصلحتاً اختیار کر لے. اب میں آپ کو اس میں آتی ہوں، پردہ جو ہے ایک بالکل صحیح ورڈ ہے کہ اب جو افضل ترین ہے کہ اپنے آپ کو پورا کور کرے، ٹھیک ہے. اور لیکن جو ایک سب سے آخری درجہ رکھا ہے اللہ نے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ یہ پہ میری حد آ گئی، اور جب کہتے ہیں جو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں تو پھر عذاب نازل ہوتا ہے. بات یہ کہ کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ کبھی تنہائی کی حالت میں نہ رہے. جب وہ دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری لیمٹس ہیں کہ اس سے آگے نہیں جانا. اس کے بعد یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اب آپ کی جو ہیں یہ آپ پروفیسر اسرار احمد کی کلپ نکال کے دیکھ لیں. انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل کو بولتے ہیں کہ اس قوم پہ مطلب ایک حدیث سنا رہے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہمارے حدیث جو ہے اس بات کو کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. عربی میں دراصل حدیث جو ہے مطلب آپ کی بات کو کہا جاتا ہے. یعنی کوئی بھی پیغمبر جو کوئی بات کرے لفظ حدیث سے اس میں بولنے کا بیان ہوتا ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبرائیل اس قوم پہ عذاب نازل کرو. تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا اللہ اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے، اس نے ایک لمحہ جو ہے تیری جو ہے عبادت سے نظر نہیں ہٹائے اور ہمیشہ مطلب تیری عبادت کی اور نیک کام میں لگا رہا، تو اللہ یہ شخص بھی ہلاک ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبرائیل سب سے پہلے اس شخص پہ ڈالو، کیونکہ برائی ہوتی رہی اور یہ بس اپنی مسجد بنا کے بیٹھ گئی. یہ جو حدیث ہے میں اپنے الفاظ میں بیان کروں جو اس کا مفہوم ہے، کیونکہ ہم ایگزیکٹ عربی کے ورڈ تو ہم نہیں بیان کر سکتے، بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے نا. تو جو ہے تو پھر سے پہلے اس شخص پہ نازل کرو کہ برائیاں ہوتی رہیں، اس شخص کا خون نہیں کھولا کہ وہ ان کو سیدھے راستے پہ لائے.
بس وہ اپنی نیکی کرتا رہا، اپنی نمازیں پہ نمازیں، اپنی ٹکر پہ ٹکر. تو یہی کام ہمارے طارق مسعود صاحب کر رہے ہیں اور دوسرے علماء کرام بھی یہی کر رہے ہیں. جس بات کی طرف توجہ دلانی چاہیے اس کی طرف کوئی وہ نہیں. پہلے کرونا پہلا پورا ایک مینڈک کی طرح جیسے نا برساتی مینڈک نکال آتے ہیں، کرونا یہ ہو گیا، وہاں اتنے آ گئے، وہاں اتنے آ گئے، وہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، بس یہی ایک نعرہ لگ رہا تھا. آج وہاں بربادی ہو گئی، آج وہاں بربادی ہو گئی. جبکہ میں نے میرا چینل جو ہے 2020 میں جو ہے کیا کہتے ہیں میں نے بنایا، اور میں نے کہا کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اتنی کوئی وہ چیز نہیں ہے. اور میں نے لوگوں کی بلکہ میں نے اس سے پہلے بہت لوگوں کو زور دیا کہ یہ جو آپ لوگوں نے اتنے غلط رویے رکھے ہوئے ہیں، ایک ہی گلاس میں پانی پی لیتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کس کو کون سے جراثیم ہے. تو وہ مثالیں دیتے تھے کہ دیکھو سعودی عرب میں لوگ ایک ہی تھالی میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ایک ہی گلاس میں پانی پی لیتے ہیں، اور آپ وسلم کی مثال دیتے تھے. تو ہم لوگ ہیں اتنے اچھے، اتنے نیک ہیں. ہم یہ منہ اور مسول کی دال، ہم لوگ کو یہ سوچ چاہیے. ایک زمانے میں معین اختر نے ایک لطیفہ بتایا تھا کہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ منہ اور مسول کی دال، اس کو 2 معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ اس منہ کے ساتھ مسور کی دال ہی صحیح ہے، تکہ وکہ اس کے لیے نہیں ہے. اور یہ جو ہے تکہ ہے، اور جو بہترین قسم کے کھانے ہوتے ہیں نا، جو کیا قورمہ اور پتہ نہیں کیا پیزا، جو بھی نام لے لیں آپ، تو مطلب یہ منہ اور مسور کی دال، یعنی اس منہ کے ساتھ مسور کی دال ہی صحیح ہے. اور دوسرا یہ منہ اور مسور کی دال یہ اس معنی میں یہ جاتا ہے کہ جو ہے جب حکومت تھی مغلوں کی، تو جب مغلوں کی حکومت ختم ہو گئی تو اس کا باورچی تھا، تو بیچارہ نوکری کی تلاش میں گیا، تو کسی انگریز کے یہاں جو ہے وہ ملازمت کے دینے کے لیے گیا. تو کہنے لگے کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ کھانا تم بہت اچھا بناؤ. اچھا تو تمہارا ٹیسٹ ہوتا ہے تو تم دال بناؤ. وہ کہتا ہے جناب میں بہت بہترین دال بناؤں گا. وہ دال بناتا ہے، بہت ہی واقعی بہت لذیذ ہوتی ہے. وہ اس کا مطلب خرچہ کہنے کہ 2 آنے کی دال ہے، اور جو مسالے بتاتا ہے اس کی قیمت جو ہے اس زمانے کے مطابق جو ہے زیادہ ہوتی ہے، مطلب تقریباً 28 روپے. تو کہتا ہے اتنا خرچہ ہے اس دال میں. تو وہ جو ہے جو باورچی ہوتا ہے وہ غصہ جاتا ہے، کہتا ہے یہ منہ اور مسور کی دال، یعنی آپ وہ تو بادشاہ لوگ تھے جو کھاتے تھے، یعنی مسور کی دال کھانے کے آپ کے منہ کہاں ہیں. وہ غصہ ہو کے وہ نوکر پٹک کے چلا جاتا ہے، پیر پٹک جاتا ہے، اور ان کی نوکری نہیں کرتا ہے. تو یہ وہی والی بات ہے کہ 2 معنوں میں ہر چیز جو ہے نا ذو معنی الفاظ کی بڑی اہمیت ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جو ہے آپ پاکستان کو جو ہے ہم نے پاکستان کی میڈیا کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے. علماء کرام کو یہ بحثات یہ کہ ڈرامے ایسے آتے ہیں، تو بھائی آپ اتنا دور ترقی کر گیا، آپ کا جو ہے ماشاءاللہ پوری دنیا میں طارق مسعود آپ کا دیکھا جانا ہے، آفیشیل چینل دیکھا جا رہا ہے. تو کیا ہمارا پاکستان کی حکومت یہ اول تو پہلی بات اس بات پہ پابندی ہونی چاہیے کہ کم از کم تمیز کے ساتھ آئیں. ہماری اداکارائیں جو کام کر رہی ہیں وہ تمیز کے ساتھ آئیں. دیکھیں یہ جو ایک لاسٹ میں نے جو بولا کہ کوئی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ کبھی تنہائی کی حالت میں نہ رہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد مطلب یہ کہ کچھ گنجائش نکل رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات. لیکن یہ کہ کوئی ایسا صورت نہیں ہونا چاہیے کہ بلکہ دوسری بات حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی ان کا دروازہ ہے. تو جو ہے حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے. حیا جو ہے ہم سے ہی حیا چلی گئی نا. ہاں ہم لوگ یہ بہترین ڈریسز، پاکستان کو لوٹا کس نے؟ پاکستان کو لوٹا ہماری بے حیائی نے، بے شرمی نے. ہاں ہمارا ایمان گیا. پہلے ہم نے جو ہے پیسہ کمانے کو سب کو جان لیا. آج آپ 1980 اٹھا کے دیکھ لیں، زیادہ تر بچے جو تھے گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے تھے. بہت ہی کم بچے ہوتے تھے جو مطلب پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے. اور گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ اسکول کے ماسی کے بچے بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، اور بہت زیادہ پیسے رکھنے والے ماں باپ کے بچے بھی پڑھ. بلکہ ان اسکولوں میں ایڈمیشن لانے کے لیے باقاعدہ ٹیسٹ ہوتا تھا، اور جب تک ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہوتے تھے وہ اس اسکول میں داخلہ نہیں ملتا تھا. بہت مشکلوں سے اور مصیبتوں سے ملتا. آپ اسکولوں کا ریکارڈ چیک کر لیں. کراچی کی بات کریے، کراچی میں گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول ہائی اسکول موجود ہے. وہ اتنا بڑا اسکول تھا. اسی جو ہے نارتھ آباد میں واقع ہے اسکول، اور وہاں پہ جو ہے اب لڑکیوں کا کالج بھی اسی ان کی زمین کو دیا گیا. پھر ادھر جو ہے ایک اور میڈیکل کالج بھی کھل گیا. تو ذاتی طور پر جانتی ہوں گا اس اسکول کو. تو اور بھی بہت ساری گورنمنٹ پڑھائیوں کا معیار اتنا بہترین تھا. اور اب بعد میں کیا ہوا، کس نے کیا؟ یہ جو ہے امام
چیک اور بیلنس کا نظام ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور آپ اپنے ٹیچر کی عزت کرو گے، آپ اپنے سکھانے والے کی عزت کرو گے تو اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی سرخرو کرے گا. قمر میں یہ خلیل الرحمان صاحب نے ڈرامہ لکھا، میں نے ان کا پورا ڈرامہ دیکھا، چونکہ ان کے خلاف اتنی باتیں ہوئیں اور لوگ ان کو کہہ رہے ہیں 2% کی عورت، 2% کی عورت. اس پورے ڈرامے میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں، تو جس عورت کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ واقعی ایک بہت ہی گھٹیا ترین عورت کا کردار ہے، اور خدا نخواستہ ہے کہ اس ڈرامے کی اداکارہ کو نہیں کہہ رہی. دیکھیں ہم کسی کو یہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن وہ ایک معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں. اور واقعی ایسی عورت 2% کیا، میں تو کہتی ہوں گٹر 2% نہیں، گٹھے کی عورت بولنے کا دل چاہتا ہے، کیونکہ یہ وہی عورتیں ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کو لوٹ کھایا ہمارے ملک کو. آج کیوں ہم رو رہے ہیں؟ اسی لیے رو رہے ہیں نا، ہم ہر ایک کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں. کبھی جب امریکہ کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں کہ IMF ہمیں قرضہ دیتے، تو کبھی سعودی عرب سے مانگ رہے ہیں، کبھی چین سے مانگ رہے ہیں. بھکاری بن گئے. تو کنہوں نے کیا؟ انہی 2% کی عورت نے کیا. اور آپ کہہ رہے ہیں قمر خلیل صاحب جو ہے عورتوں کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کو 2% کی کہتے ہیں. میں خود ایک عورت ہونے کے کہ میں ایک عورت ہوں، ہمیں عورت کو کہہ رہی ہوں واقعی ایسی عورت 2% کی ہے. کیوں ہے؟ آپ مطلب کیا سب کچھ پیسہ ہے؟ ان کو خبر میں نہیں جانا؟ قبر حشر سب مذاق لگتا ہے؟ کیا کوئی حساب نہیں ہوگا؟ کیا کوئی نہیں بنا؟ اللہ قرآن پڑھنے کی طرف توجہ نہیں ہے، اور جو ہے صرف فرقے بن گئے. ہمارے علماء کرام جو ہیں بولتے ہیں مطلب سب میں اب سورہ کہف میں جو ہے 4 واقعات کا ذکر ہے، جو آخری زمانہ ہے اس میں 4 واقعات کا ذکر ہے. تو جس میں ایک واقعہ جو ہے اصحاب کہف کا بیان کیا گیا ہے، جنہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا کہ اگر ہم یہ پکڑے گئے اور انہوں نے کیا تو ہم پہ یہ مطلب آ جائیں گے، ہم پہ قابو پا لیں گے اور ہمیں قتل کر دیں گے. تو وہ جو ہے چھپ جاتے ہیں اور غار میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے. یعنی کہ اگر آپ میں طاقت نہ ہو تو آپ کنارہ کشی اختیار کرو، اللہ آپ کو جو ہے محفوظ فرمائے گا دشمنوں کے شر سے. ایک یہ اشارہ ہے سورہ کا. دوسرا واقعہ میں ہے ایک شیخ قرا شخص ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، اور میرے پاس مال میں بھی زیادہ ہوں، اولاد میں بھی زیادہ ہوں، ٹھیک ہے. تو جب کہ دوسرا شخص کہتا ہے کہ تم جو ہے تم نے جو ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کیوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تمہاری محنت کا نہیں ہے، تم کتنی ہی محنت کرو اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو تم کو یہ عطا نہیں ہوتا. تو اس بات پہ کس بات کا کرنا، یہ جو دین ہے یہ اللہ کی دین ہے، تم کسی قابل نہیں ہو. تو وہ جو ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اور باقی یہی بات ہوتی ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آخری زمانے میں، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے کہ جو ہے آخری زمانے میں سورہ کہف کی جو تلاوت ہے جو ہے وہ آپ کو بچائے گی. تو اس میں ان 4 واقعات کا ذکر ہے. یعنی شیخی مارنا، ہم شیخی ہی تو مار رہے ہیں، شیخی مار رہے ہیں جی، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس وہ ہے، دوسرے کی ہم اس میں لگے ہوئے. تو اور تیسرا واقعہ اس میں بتایا گیا ہے کیا کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو حضرت خضر علیہ السلام سے علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اس دور میں بہت زیادہ ترقی ہوں گی، اور اگر جو ہے مسلمان جو ہیں، یہ جو اشارہ ہے دیا جا رہا ہے، اگر مسلمان ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اور کسی ٹیچر سے سیکھنا چاہتے ہیں اس زمانے میں، مطلب ایک طرف آپ دیکھیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ سب سے پہلا اس میں 3 واقعہ دکھاتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ایک کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے کشتی اس لیے کر دی کہ لوگ ڈوب جائیں، ہلاک ہو جائیں، ہم نے بڑا غلط کام کیا. دوسرا واقعہ ہے کہ ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے یہ کیا کیا، ایک بچے کو مار ڈالا آپ نے کیونکہ آپ نے بڑا ایک بغیر کسی وجہ کے آپ نے ایک بچے کو آپ نے ناحق خون کر دیا. تیسرا واقعہ ہوتا ہے کہ ایک گاؤں میں جاتے ہیں اور یہ لوگ تھک کے بے حال ہوتے ہیں، لیکن گاؤں والے ان کو کھانے پانی کچھ بھی نہیں پوچھتے، اور وہاں پہ ایک دیوار گر رہی ہوتی ہے، وہ سیدھا کے کھڑا کر دیتے ہیں. کہتے ہیں آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے یہ دیوار کھڑی کر دی، اور جو ہے دیوار کھڑی کرتی ہے، بلکہ آپ کو تو ان گاؤں والوں سے معاوضہ مانگنا چاہیے تھا، پیسہ مانگنا چاہیے تھا کہ ہم یہ اس بدلے پہ یہ کام کریں گے. تو مطلب علم سیکھنے کے لیے جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، جو شرط رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو جب 2 غلطی کر چکے ہوتے ہیں، یعنی 2 مرتبہ وہ پوچھ چکے تھے، کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے کوئی سوال اس وقت تک نہیں کیجیے گا جب تک میں کوئی آنسر نہ دوں، بس آپ خاموشی سے میرے ساتھ چلتے رہیے اور سیکھتے رہیے، جب وقت آئے گا میں اس کا آنسر آپ کو خود دوں گا.
ٹھیک ہے. تو دو واقعات جب ہو جاتے ہیں، ایک مرتبہ کچھ کشتی میں جو ہے سوراخ کر دیتے ہیں، دوسری مرتبہ بچے کو مار دیتے ہیں، تو ان سے برداشت نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا آپ میرے ساتھ نہیں رہ پائیں گے. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ بس ایک موقع اور دے دیجیے، اس کے بعد جو ہے اگر میں نے پھر بے صبری دکھائی تو آپ مجھے ہٹا دیجیے. اور تیسری مرتبہ بھی وہ بے صبری دکھاتے ہیں. تو اس جو ہے اس بات کی طرف اشارہ دیا گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سورہ کہف پڑھو تو تمہیں یہ فائدہ دے گا. تو یہ فائدہ، یہ دراصل وہی فائدہ ہے کہ آپ کی یہ جو اس زمانے میں اس قدر ٹالرنس کی کمی ہو گئی ہے، قوت برداشت نہیں ہے. ہم اپنے ٹیچر سے کوشچن اور عجیب باتیں سکھائی جا رہی ہیں. بھائی پوچھو تو یہ کس کتاب میں لکھا ہے، یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ یہ بالکل اس کے خلاف جا رہی ہے یہ بات. آپ کا جب ٹیچر آپ کو بتائے، ابھی آپ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، میں نے مفتی اکمل کا بیان سنا، آپ سب کو مانو، جو ہے چاروں جو ہے مطلب کیا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت احمد بن حنبل، حضرت امام شافعی. میں ترتیب سے نام نہیں لیا تو آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اس وقت شافعی اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا صدر میں زیادہ فرق. تو مطلب کہتے ہیں کہ آپ چاروں امام پہ یقین رکھو لیکن فالو ایک کو کرو. یعنی کہ اگر کسی کی آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس مسلک میں یہ بات ہے، تو اگر وہ دوسرے میں نہیں ہے تو آپ وہ نہیں مان سکتے. مطلب اگر آپ امام حنفی کی ساری باتیں مان لو تو انہی کی بات کو فالو کرو، پھر آپ امام شافعی کی کوئی بات نہیں لے سکتے. پھر یا اگر آپ کو امام شافعی میں وہ بات تھوڑی مشکل لگ رہی ہے عمل کرنی، تو آپ امام احمد بن حنبل کی نہیں لے سکتے. یہ ہر ایک سے میں نے سنا، اور میں خود اس بات پہ پریشان کہ ایسا کیوں. لازم بات ہے، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا کہ ہم لوگ ایک عام عوام ہیں. کالجز، اسکولز، یونیورسٹیز میں جو کتابیں پڑھائی گئی اسلامک اسٹڈیز میں، وہ ہم نے یہی پڑھی، اور ہمارا تو یہی تھا. اور ہم نے ایک جو ہے کیا کہتے ہیں اس بات کو، عام فہم کراچی کے لوگ، یہ رٹافیکیشن از دا بیسٹ کوالیفیکیشن. رٹا لگا ہوا ہے ہمارا، بچپن کا لگا ہوا رٹا ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہاں پہنچ کے، مطلب صحابی جا رہے تھے تو انہوں نے کہا وہاں پہنچ کے عصر کی نماز پڑھنا. تو راستے میں عصر کا وقت ہو گیا تو صحابی نے کہا کہ نہیں ہمیں وہاں پہنچ کے پڑھنا ہے. تو کچھ لوگوں نے وہیں پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے وہاں جو منزل تھی وہاں جا کے پڑھی. جب بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کچھ بھی وہ نہیں کیا. اور خود یہ سارے علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ مطلب دونوں ہی باتیں سویں تھیں. مطلب ہو سکتا ہے اس میں مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے، دونوں ہی باتیں مطلب وہ مانی گئیں. تو یہ بات جو ہے، تو اب یہ مطلب عام مسلمان کے لیے کہ کسی بھی جو ہے عالم کو مطلب وہ فالو کر لے. جو اگر آپ کو قرآن اور حدیث میں کوئی بات نہ ملے تو یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں ان میں سے کسی ایک کی بات کو فالو کر لے. تو اب اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اگر امام ابو حنیفہ کی کچھ باتیں مان رہا ہے تو ضروری کہ ایک دم لازم آ جائے کہ اسی پہ کرے. تو آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی میں نے مفتی ماشاء اللہ مفتی کامران شہزاد ہیں، بہت اچھی طرح انہوں نے واضح کر کے بتایا کہ پہلے کے زمانے میں یہ رہا تھا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اجازت دی ہے تو ہم منع کرنے والے کون ہوتے. لیکن ابھی جو آخر کے لوگ آتے گئے اور انہوں نے جو ہے وہ اس میں جو ہے زبردستی مطلب یہ جو ہے آپ لوگ ڈال رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو ہے بزرگان دین کی اتنا خلاف کر دیا گیا. پرانی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. صرف قرآن مجید کے بارے میں جو ہے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے احادیث میں بھی اتنی ساری وہ موجود ہیں جس میں وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے صرف قرآن شریف کا ذمہ لیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ اس کے خلاف جو مطلب کوئی بات آئے تو کئی کتابیں ہیں تصوف کی، کئی کتابیں جو آپ بزرگ کے بارے میں کہتے ہیں اور ان کے اس میں خلاف چلے جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، یہ کام تو کفر کا کر دیا. تو دراصل یہ ہے کہ جن لوگوں نے کتابیں لکھی تو جو ہے پھر انہی کے، وہ بہت مشہور ہے تو انہی کے نام سے دوسرے لوگوں نے بھی کتابیں لکھی. کوئی چیک اینڈ بیلنس کا رول تو نہیں تھا، موجود نہیں تھا. تو کوئی غلط کتابیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آ گئی. ایک جو ہے بزرگ جو تھے وہ حج پہ گئے اور انہوں نے بہت کتابیں لکھی تھی. جب واپس آئے تو جب اپنی کتابوں میں دیکھا کہ یہ میرے نام سے کیا لکھا ہے تو انہوں نے باقاعدہ شائع کروایا ابھی میں زندہ ہوں اور میری کتاب میں جو ہے یہ چینجنگ کر دی گئی ہے اور اس طرح کی کتابیں چھپ گئی ہیں تو میری بات کیا ہوگا. خود ان کا بیان ہے. آپ یہ مفتی کامران نے جو بیان دیا، آپ یہ پورا بیان میں ایک لنک ڈال دیتی ہوں، آپ یہ سنیں. انہیں بہت سارے واقعات کو اس طرح واضح کر کے بتایا ہے، بہت سارے واقعات کو واضح کر کے بتایا. اور اب یہ جو ہے کیا کہتے ہیں
دیوبندی کا جو واقعہ ہے، اور یہ آپ کے جو ہے انجینئر علی مرزا ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ ایسے ہے. اور انجینئر علی مرزا صاحب جو ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو ایک ویڈیو میں کہا کہ وہ جو ہے ہم بس اللہ کو، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں اور کسی بابے کو نہیں مانتے. دیکھیں یہ بابے آپ نے کیا رٹ لگائی ہے، عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ نے یہ بات بھی کی جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے متعلق کہہ دیا آپ نے کہ جو ہے ان کے ساتھ کچھ غلط باتیں کہتی ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ذاکر نائک جو ہیں آج کے لوگوں کو جو ہے کیا بریلوی یا دیوبندی ان کو جو ہے اپنا جو ہے وہ مان لینا چاہیے، جو مطلب مسلمان جو عزت ان کو دیتے ہیں وہ ان کو دینی چاہیے. دیکھیں اول تو خود مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ ذاکر نائک صاحب اپنے آپ کو ان سے نہیں کبھی بھی کمپیئر کریں گے. وہ بڑے لوگ ہیں، ہماری یہ شان ہے، وہ اتنے بڑے لوگ تھے. اور یہ تو اکثر جو ہیں یہ انجینئر علی مرزا جو ہیں یہ بزرگان دین کی کرامت پہ جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہتے ہیں یہ کیسے کر لیا، وہ کیسے کر لیا. اور آج کی میٹریلسٹک دور میں جو ہے اس کو جو ہے انجینئر ہیں تو میٹر کی چیزوں کو وہ کرتے ہیں. ذاکر نائک جو ہیں وہ اس کے تحت دکھاتے ہیں. طب کے شعبے سے ہیں تو وہ طب کے اس میں دکھاتے ہیں. یہ سارا علم چاہے وہ طب ہو چاہے وہ میٹر کا ہو تو یہ سارا علم اللہ کا ہے، صحیح ہے. اور یہ جو ہے روحانی علم یہ بھی اللہ کا ہے. ایک واقعہ ہے کہ جو ہے اور یہ بہت مشہور ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قوم کو تباہ کر دو. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یا اللہ کیوں؟ کہہ رہے ہیں کسی بچے سے پوچھو جا کے اور اسے بولو کہ بتاؤ حضرت جبرائیل کہاں ہیں. تو وہ بچے سے پوچھتے ہیں تو وہ بچہ جو ہے سب جگہ سے، زمین کے اندر سے، آسمان کے اوپر سے، پہاڑ کے اوپر سے اپنے الفاظ میں واقعہ بیان کر رہی ہوں، آپ اس کو سن لیجئے گا اور چیک کیجئے گا، موجود ہے یہ واقعہ. تو سب جگہ حساب لگاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے ہر جگہ حساب لگا کے دیکھ لیا تو کہیں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود نہیں ہے. اب یا تو میں ہوں یا آپ ہیں، میں تو نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے آپ ہیں. تو ان کو پتہ چلتا ہے اور پھر اس قوم کو جو ہے حضرت جبرائیل جو ہے اللہ کے حکم سے مطلب اتنا زیادہ علم آ گیا تھا تو پھر تباہ کر دیتے ہیں. تو اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ ہمیں وہ علم عطا کر جو نفع دے، اس عمل کو کرنے کی توفیق دے جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو، جو تجھے محبوب ہو، اور ہمیں پاکیزہ روزی عطا فرما. یعنی رزق مانگنے کی، اللہ سے دعا کرنے کی تلقین کی گئی ہے. سورہ عصر کا ترجمہ ہے، میں پڑھ رہی ہوں اور پہلے سورہ عصر پورا پڑھ دیتی ہوں، اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ انسان نقصان میں سوائے لوگوں کی جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی نصیحت اور صبر کی تاکید کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ انسان نقصان میں اگر اس نے ایمان نہیں لایا، یعنی اللہ پہ ایمان نہیں لایا، ٹھیک ہے، اور نیک عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ کام کرو جو مجھے جو مجھے پسند ہو، کہتے ہیں محبت کو، یعنی جس کام کو میں پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، وہ کام کرو، اور اس چیز سے بچو جس سے میں ناراض ہوتا ہوں، یعنی کہ میری ناراضگی کے والے کام کرو گے نقصان اٹھاؤ گے. اور آپس میں حق بات کی نصیحت اور صبر کی تاکید کرتے رہو. یعنی یہ ساری جو ہیں یہ سارے کام کرنے، یعنی ایک کرائٹیریا بتا رہی ہے. اب چھوٹی چھوٹی بات کو وہ بیان کرتے ہیں، جی میلاد کر لیا، نہیں یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ بہت بڑی بدعت ہے، اور یہ ہے اور یہ وہ ہے. محرم کے مہینے میں جس سبیل لگا لیا، وہ ارشاد فرما رہے تھے طارق مسعود صاحب جو ہے کیا کہتے ہیں سبیل لگا لیجیے، یہ بدعت کے زمرے میں آ جائے گا اور بدعت شرک ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے. دیکھیے آپ گریٹر اور اسمالر کے فرق کو سمجھیں، کون سی چیز گریٹ اور کون سی چیز اسمالر ہے. تو دو بڑی بھلائی اور دو مطلب برائی میں کم برائی کو جو ہے وہ، اب آپ اول تو یہ برائی ہے ہی نہیں کہ اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے. اب آپ کہیں اس زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا، ویسے نہیں ہوتا تھا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس چیز کے متعلق آپ لوگوں کی زبان نہیں گرتی کہ لوگ پیسے دبا کے بیٹھ گئے، بے حیائی اتنی عام ہو گئے. آپ لوگوں نے جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں مسئلے مسائل پوچھے جاتے ہیں، مفتی اکمل پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلے ہو رہے ہیں اور عورتوں کے یہ مسئلے ہو رہے ہیں، جو ہے وہ گھر کا تقاضا کر رہی ہیں اور وہ اس وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو کہتے ہیں آپ گھر بچی کو ایک کمرہ دے دیا ہے تو جو ہے اپنا وہ آرام سے اندر رہ سکتی، تو اتنا ٹھیک ہے، یہ کہ باقی تفصیل بتائیں.
تو بھائی ڈرامے جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، معاشرے حالات کو دکھایا جا رہا ہے. اور میں گزارش کرتی ہوں کیونکہ میڈیا ہمارا میڈیا ہونا چاہیے اور ہماری علماء کرام کا اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے اور بالکل اس پہ پابندی ہونا چاہیے کہ ہمارے ایسے ڈریسز نہ دکھائے جائیں. دوسری بات ایک اور گزارش میں حکمران طبقے سے کرنا چاہوں گی، چاہے عمران خان ابھی اس وقت جو ہے شہباز شریف کی حکومت ہے، تو وہ پابندی لگائیں کہ ہماری عورتیں گھر سے باہر جب بھی نکلیں با برقع نکلیں، با برقع یعنی کہ برقع کی پابندی کر دی جائے. اور میں اپنی بہن مریم نواز سے گزارش کروں گی کہ پلیز آپ جو ہیں برقع پہننا شروع کر دیں. آپ برقع پہنیں گے ساری عورتوں کو شرم آئے گی تو وہ خود برقع پہنیں گی. آپ نے برقع پہن لیا، یقین کریں پوری قوم کا قرضہ ہوتا جائے گا. دوسری بات میں آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش کروں گی، دیکھیں ہماری امیدیں آپ لوگوں سے لگی ہوئی ہیں. عمران خان سے بھی ہماری عمران خان کی تو ماشاءاللہ اتنی عمر ہو گئی، اللہ ان کو اور عمر عطا کرے. بلامل کے لیے بھی میں دعا کروں گی کہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں اپنے ملک کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے اپنی سرتوڑ کوشش کریں اور اپنی دولت آپ کے پاس، اللہ نے آپ کو اتنی دولت دی، آپ کو موقع دیے. ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم کچھ دے نہیں سکتے، لیکن آپ تو اپنے لیے جنت خرید سکتے ہیں، جنت کے باغات خرید سکتے ہیں. جو کچھ ہے کیا ہے آپ بتائیں. بہن مریم نواز آپ بتائیں، آپ خود غور کر کے بتائیں کہ 20 سال کے بعد کیا آپ قبر کے اندر نہیں ہوں گی؟ چلیں 20 نہیں 40 سال کے بعد آپ قبر کے اندر نہیں ہوں گی، اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا، اس وقت یہ آپ کا پیسہ کام آئے گا. نواز شریف صاحب میں آپ کے پاس ماشاء اللہ اتنا پیسہ ہے، آپ نہ صرف اپنے بلکہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے آپ جنت خرید سکتے ہیں. اپنے خزانوں کا منہ کھول دیجئے اور اس ملک کو IMF کی لعنت سے نجات دلائیے. آپ سے گزارش کرتی ہوں عمران خان صاحب، آپ لوگ سب آپس میں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بولنا چھوڑ دیجئے. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو موقع دیے. آپ نے شوکت خانم میموریل ہسپتال بنایا کینسر کا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے، اور علاج ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ ایسا علاج ہے جس میں کچھ خرچہ نہیں. کینسر کی بیماری لگتی کیوں ہے؟ لگتی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام ہمیں کرنے کا حکم دیا ہم اس کے خلاف کرتے ہیں. ہم مختلف معنوں میں، بات یہ نہیں ہے، بعض اچھوں کو بھی لگ جاتی ہے تو بچوں کو بیماری اللہ تعالیٰ اس لیے آتا ہے. دیکھو میں نے ٹھیک کیا، ابھی آپ ان کا سورہ رحمان کا آپ سنتے ہیں، ان کو ایڈز بھی ہو گیا تھا، اور ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں ہیپاٹائٹس C بھی ہو گیا تھا، اس کے علاوہ کئی اور اٹیک ہو گئے تھے. اور وہ جو ہے بزرگان دین سے انجینئر علی مرزا کی طرح بہت زیادہ خائف، یہ کیا بابا وہ کیا بابا، اور یہ تعویذ، اور وہ یہ 500 کا تعویذ، اور یہ 50 کا تعویذ، اور وہ ایسے تھے. لیکن ایک صحیح ٹکرائے تو پھر وہ ایک دم وہ ہو گئے، اور اب صرف وہ وہی بتاتے ہیں کہ نہیں آپ سورہ رحمان سنو. تو کچھ لوگوں نے کہا بھائی یہ بدعت ہے، تو ان کو یہ لگا کہ کہیں میں اسلام سے نہ خارج ہو جاؤں. تو اور زیادہ حتیٰ کہ نان مسلم سے سنا اور ان کو فائدہ ہوا. تو نان مسلم کا یہ ایک طریقہ علاج ہے. اور جو ہے باقاعدہ مشین بنائی جا رہی ہے کہ جس میں سورہ رحمان کی جو تلاوت ہوتی ہے، جو ساؤنڈ کی ویوز نکلتی ہیں، تو اس ویوز پہ جو ہے وہ مشین لگائی جا رہی ہے. تو ہمارے جو الہڑ پسند لوگ کہیں گے نا، جن کو بس مادیت سے دلچسپی ہے، تو کہیں گے جی اس مشین کے ذریعے علاج ہو رہا ہے، اس مشین پہ اربوں روپیہ خرچ کر لیں گے، مشین منگا لیں گے، لیکن سورہ رحمان نہیں سنیں گے، ہیں وہ نہیں سنیں گے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی آرام سے فائدہ دے دے گا. اللہ تعالیٰ کیوں ہم پہ مشکل میں ڈالے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے گوشت میں طاقت دی تو کہا کہ غریب گوشت نہیں کھا سکتا، تو چنے میں وہ طاقت دے دی. جب اللہ تعالیٰ نے سیب کہا تو امیر سیب ہی نہیں کھا سکتا. بادام میں طاقت دی تو اللہ نے بیل میں طاقت دی تھی. تو اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے. ایک پرانے زمانے میں جو عورتیں تھیں نا، وہ پرانے زمانے کی ایک عورت پرانے زمانے کی عورتوں کی بھی جملے سنے، امیر ہے امیر ہے غریب ہے خدا. یعنی امیر تو امیر ہے لیکن غریب کا اصل میں خدا ہے. امیر کا بھی خدا ہے لیکن یہ کہ پھر غریب کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں غریب. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سارے جہان کے بادشاہ ہونے کے باوجود انہوں نے غربت کو پسند کیا. اس لیے پسند کیا کہ کوئی غریب یہ نہ کہے کہ آپ سسم کے پاس تو تھا، ہونے کے باوجود وہ جو ہے وہ انہوں نے یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب بھوکے رہتے تھے کئی روز. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس اتنی زیادہ زمینیں تھیں، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بہترین لباس پہن لیا کریں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے، کہنے لگے کہ اماں عائشہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لباس پہنتے تھے؟ تو پھر وہ بھی رو پڑیں اور کیا کہتے ہیں کیا بات ہے ہمارے پیارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرماتے تھے، کتنا زیادہ محبت فرماتے تھے. تو ہمارے حکمران کو تو ایسا ہونا چاہیے. آپ لوگ کتنے سال جئیں گے؟ اور نواز شریف صاحب
کوئی بھی آپ کے خلاف نہیں ہے، نہ عمران خان کے خلاف ہے. آپ جس وقت آپ نے جو ہے پاکستان کو ماشاءاللہ ایٹم بم کا سے جو ہے ہمارے پاس ایٹم بم بنا، آپ کی اس حکومت کے دور میں بنا، تو کتنی دعائیں دیں. اور جب آپ کے خلاف کیس چلا تو کتنے لوگوں نے دعا کی کہیں آپ کو حشر بھٹو جیسا نہ ہو جائے، آپ کو پھانسی نہ دی جائے. بہت لوگوں نے آپ کی دل سے دعائیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا. تو اب آپ کو زندگی ملی ہے. تو بہن مریم، میں آپ کی دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ کس چکر میں پڑ گئے. اصل بات یہ نہیں ہے کہ جو ہے آپ لوگ برے ہیں، اصل بات یہ کہ پوری عوام ہی غلط ہو گئی ہے. تو معافی جو ہے عام معافی ملنی چاہیے. آپس میں لڑنا پڑھنا چھوڑیں، سب کا برا حال ہے. ابھی میں نے جو اس بات کی طرف دیکھا، میں نے کیا کہتے ہیں عامر لیاقت کا جب یہ انتقال ہوا، اتنا اچھا مطلب وہ دیتے تھے. اب لوگ کیا ہے کس بات میں رہیں، یہ ان کو زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کی بات کریں. یہ ابھی قمر جو یہ خلیل الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے جو اس میں باتیں نہیں کہنے کی، یہ تو بڑے مولوی ملا والے باتیں کر رہے ہیں اور بڑے رنگین مزاج آدمی ہیں، ادھر یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. دیکھیں ان کے کیریکٹر کا حساب لینے والا اللہ ہے، صحیح ہے. اور میں ان کو کوئی فیور نہیں کر رہی، مگر میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ یہ جس ٹائپ کی عورتیں ہیں، جو عورتیں ان کو کیا کہا جائے گا. ہمارے پیارے سسٹم کے سمجھ میں کیا تھا، مرد شادیاں کرتے تھے، اور اگر آپ شادی کر سکو تو 4 کی اجازت، انصاف نہ کر سکو تو پھر باندھی ہیں. تو یہ عورتیں کس میں آتی ہیں؟ آزاد عورتوں میں تو نہیں آتی، یہ باندھیوں میں ہی آ رہی ہیں نا. یہ تو میں تو ان کو باندھیوں میں لوں گی، یہ آزاد عورت کہلائیں گی. جو ان پیسوں کی خاطر ان کے پاس جا رہی ہیں تو آزاد عورت تو نہیں کہلائیں گی، ایسا باندھی ہوئی. تو بہرحال کہنا نہیں چاہ رہی، لیکن اصل میں وہ ہیں یہی. یہ جو کیا کہتے ہیں، اگر آپ قمر خلیل الرحمان صاحب کو جو بھی کہہ رہے ہیں، تو اگر وہ گئے جو بھی کیا انہوں نے، تو وہ ایسا سمجھ لیں گے، اس کو کیا کہیں گے، ایسا ایک طوائف کہیں گے جو اپنا پیسہ وہ کر رہی ہے، پیسے کے لیے جا رہی ہے. اگر ہاں وہ کسی پاکیزہ عورت کے ساتھ کو وہ کریں اور وہ تو پھر وہ. اور دوسری بات یہ کہ یہ سارے معاملات ہم کس طرف بیٹھ گئے. لوگ جو ہیں اس طرح کے، آج ان کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں لڑکی کو پکڑ لیا گیا، فلاں. یہ میں نے آپ کو جو ہے بس 6 پارہ ہے، اور یہ سورہ نساء کی اس میں آیت 148 سے شروع ہوئی. یہ لا یحبو سے شروع ہے. 6 پارہ جو ہے لا یحبو، اللہ اس بات کو پسند نہیں کیا تھا کہ برائی کی بات کو اونچی آواز میں کہا جائے، یعنی وہ کہا جائے. ہاں سوائے اس کی کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، جس کے ساتھ ظلم ہوا وہ بول سکتا ہے. اس کے لیے جو ہم جو بات کر رہے ہیں، گوسپ کر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، چٹخارے لے رہے ہیں، کس قدر گھن آنی چاہیے. مسلمان ہیں، ہمیں اتنا بھی نہیں پتا. ہمیں آپ طارق مسعود صاحب نے یہ تو بڑا سکھا دیا کہ جو ہے یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے. انجینئر علی مرزا نے یہ بڑا سکھا دیا، وہ بابا نے ایسا نہیں کر سکتے، ویسا نہیں کر سکتے. ارے وہ بابا نے، آپ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ انہوں نے کشتی نکال لی اور وہ پہلے سے ڈوبی ہوئی تھی، آپ کو کس بات پہ؟ تو پھر تو اس کا مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. پھر تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، جہاز میں سے جو ہے، اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے اشارہ ہو جائے گا تو وہ بغداد والے جو بزرگ ہیں، آپ اتنے بڑے بڑے بزرگ کے نام پہ آپ وہ کر دیتے ہیں تو وہ اشارہ کر دیں تو ہو جائے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ تو خود جو ہے مطلب کیا کہتے ہیں بریلوی تھے اور جو ہے وزرانی کو بہت مانتے تھے. تو آپ کے جو صوبے میں جو ہے ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں کرتا. بے شک بالکل اسی پہ ایمان ہے. اور ان بزرگان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہم کرتے ہیں، یہ ہم کرتے ہیں، کبھی نہیں کہا. جو بھی کہا یہی کہا کہ اللہ کرے گا، اللہ کے حکم سے ایسا ہوگا، اور اللہ سے دعا کی. یہ نہیں کہا کہ میں کروں گا. جس نے میں کہہ دیا تو پھر وہ تو غلط ہو گیا نا. اور پھر بعض بزرگ جن کا یہ وہ کرتے ہیں تو بھی یا تو یہ کہ اس میں جو ہے وہ مطلب تحریف ہوئی ہو کہ ان بزرگ کے متعلق آپ نے جیسے کیا کہتے ہیں اشرف تھانوی کے متعلق لکھا ہے کہ اپنے آپ کو انہوں نے مطلب رسول کہہ دیا. تو اس بات میں جو ہے وہ ہو گئی ہو کہ کسی نے غلط چھاپ دیا. تو پھر ہمیں ان کی اس بات پہ لینا کیا دینا؟ جس نے غلط کیا، جو کہ حساب لینے والا اللہ. اس بارے میں خاموشی بہتر نہیں ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو چپ رہا اس نے نجات پا لی. ٹھیک ہے، تو یہ اس بات پہ توجہ ہونی چاہیے. فالتو کی باتیں. اور کیا اللہ کے لیے حکم نہیں ہے؟ آپ وہ انہوں نے 50 کتنے سال پہلے جو ہے وہ بڑھیا کی جو ہے وہ مطلب بیٹا بہو کی جو ہے وہ آ رہی تھی، کشتی میں بارات آ رہی تھی، وہ ڈوب گئی. اور جو ہے بڑے پیر صاحب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ دعا فرمائی اور سب لوگ جو ہیں وہ زندہ نکل آئے. اور بہت بڑی کرامت تھی، اور بہت سارے لوگ جو ہیں نان مسلمس جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے.
تو کیا اللہ اس پہ قادر نہیں ہے؟ تو یہ جو ہے جو آخری زمانہ یہ جو چل رہا ہے، اور اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کانا دجال آئے گا اس کے پاس ایسی بہت سی چیزیں ہوں گی، وہ زندہ کر دے گا، مردوں کو زندہ کر دے گا، ان چیزوں میں ماسٹر ہوگا. تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ آپ تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ دیکھے گا بھائی یہ اس نے یہ کر دیا، وہ رات اور دن کو کنٹرول کرے گا، بارش اس کے حکم سے مطلب وہ اس طرح کرے گا، ان چیزوں میں ماسٹر ہوگا وہ. تو رب تو ہمارا اللہ ہے نا، اس کو یہ مطلب کسی چیز کو یہ کر دینا. میں حضرت جنید بغدادی کا قول بتاتی ہوں، وہ بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ، کہ جو ہے کسی کو پانی پہ چلتا دیکھ کر، پانی پہ چلنا کوئی آسان کام تو نہیں، آدمی چل رہا ہو چپلوں سے یہاں چل رہا یا ہواؤں میں اڑتا، جہاز پہ نہیں، ہوا میں اڑتے، کہ یہ مت سمجھے نا کہ وہ جو ہے وہ بہت بڑا بزرگ ہے اور اللہ کا ولی ہے، بلکہ دیکھنا کہ وہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں. تو میں آپ کو ایک بزرگ کا قول بتاتی ہوں. وہ بزرگ جو تھے پاکستان بننے سے پہلے موجود تھے، اور انہوں نے جو ہے خاتون نے کہا، اس زمانے کی بات ہے، سر سید احمد، ان کو اللہ نے بڑی لمبی عمر دی، ان کا نام حضرت گل بہار شاہ تھا، اور بڑی لمبی عمر تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب کسی بزرگ کے پاس نہ جانا. پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ بتا رہے ہیں، نہ جانا، کیونکہ اب لوگ جو ہیں بزرگ کے پاس اس بات کے لیے نہیں جائیں گے کہ ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہو، بلکہ اس لیے جائیں گے کہ میرے بیٹے کی نوکری ہو جائے، میرا گھر ہو جائے، میری مالی حیثیت بہت مستحکم ہو جائے، میرا دنیا میں نام ہو جائے. تو جو ہے، اور اب ایسا نہیں کہ بزرگان دین نہیں ہوں گے، یہ جو آپ جس بات کو کہتے ہیں کہ بزرگ اشارہ کر دیں تو یہ ہو جائے، اور انجینئر علی مرزا سے خاص طور سے مخاطب بزرگ اشارہ کر دیں تو یہ ہو جائے، تو جو ہے وہ جہاز میں سے ذرا سا پیراشوٹ باندھ کے چھلانگ لگا دیں تو یہی بڑی بات ہے، اور یہ وہ ایسے ویسے جو آپ وہ کر رہے تھے. تو بھائی اول تو یہ کہ جن کے متعلق آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ دعویٰ بھی نہیں کر رہے کہ وہ بزرگ ہیں، نہ میں ان کی طرف کوئی فیور کر رہی ہوں. میں کیا کہتے ہیں، میں بالکل حضرت گل بہار شاہ کے اس بات کو فیور کرتی ہوں کہ انہوں نے منع کر دیا، بلکہ کسی جو ہے مطلب کے پاس جانے کو انہوں نے منع کیا، بلکہ انہوں نے یہی کہا جو پاکستان بننے سے پہلے، کیونکہ یہ چیز جو ہے جو زمانے میں آپ کا بریلوی اور دیوبندی شروع ہو چکا تھا، انہوں نے ماشاء اللہ اتنی لمبی عمر پائی، اور اس کے بعد انہوں نے بنگلہ دیش کا وہ مطلب پاکستان سے علیحدہ ہونے کا زمانہ بھی دیکھا. سر سید احمد خان کے زمانے سے پہلے پیدا ہونے والے، ان کے وقت پیدا ہونے والے اتنی لمبی عمر پائی، اور ان کی یہی وہ دیکھیں کہ وہ چلتے تھے، پاؤں سے چلتے، 7 حج کیے، ان کو مختلف ناموں سے جانتے ہیں لوگ. تو انہوں نے اتنے حج کیے، اور اتنی بڑی عمر میں 125 سال کی عمر میں ان کا عالم یہ تھا کہ چلتے پھرتے تھے آرام سے. لیکن وہ بنگلہ دیش کے علاقے میں بھی گئے، لیکن یہاں یہ مغربی پاکستان میں نہیں ہے، ان کا مزار بھی موجود ہے، لوگ جانتے ہیں ان کو، حضرت گل بہار شاہ ان کا نام تھا. تو میں ایک بات ہی آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ تو بزرگان دین کی شان وہ کر رہے ہیں، تو پھر کیا آپ کا اللہ بے اعتبار نہیں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر کہتا ہے. ابھی آپ لوگ بزرگان دین کی اس میں وہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صلح دیوے کے لیے تشریف لے گئے تو منع کر دیا، اور حضرت بی بی رابعہ بصری کے مطلب بتاتے ہیں کہ جو ہے کعبہ جو ہے وہ ان کے استقبال کی تشریف مطلب ان کی طرف چلا آیا، اور جب حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ گئے تو وہاں پہ کعبہ کو نہیں دیکھا، تو حضرت رابعہ بصری سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے تم مطلب وہ بھی بزرگ تھے تو یہ آپ نے کیا کیا، جو ہے ان کے پاس چلے گئے. تو اب وہ جو ہے جو آج کی جو مطلب آپ نے یہ پروگرام جانتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری بہن صلی دیر کے لیے گئے اور تب کعبہ نہیں آئے، اور ان کے لیے جا کے یہ تو عام لوگ تھے. دیکھیں یہ بات یہ نہیں ہوتی. اور اب ذاکر نائک کہتے ہیں کہ جو ہے کعبہ جو ہے ایک جگہ سے چل کے چلا گیا تو دوسروں کو نظر نہیں آیا. اس بات کے میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہوں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو لوگ ہنستے تھے کہ کیوں کشتی تعمیر کر رہے تھے. ایک بڑھیا نے کہا تھا کہ جو ہے جب آپ سب لوگوں کو کشتی میں بٹھا لیں تو آپ مجھے بھی لے جائے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ بڑی نیک تھی. اس کے جب طوفانی نوح آیا سارا واقعہ گزر گیا سب. پھر اس کے بعد نئے سے اسٹیبل ہو تو حضرت نوح علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں نے ایک بڑھیا سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. تو ان کو خیال ہے کہ نہیں ان کو تو میں لے جانا ہی بھول گیا. جب گئے تو وہاں پہ دیکھا وہ بڑھیا جو ہے وہ حزب معمول جھاڑو دے رہی تھی. اور ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ بولے تھے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور بہت پانی آئے گا تو میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا, تو کب آئے گا؟ تو تب وہ بتاتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ ہو بھی چکا, لبکتا ہوا برباد بھی ہو چکے اور اب دوبارہ جو ہے اسٹیبل حالت میں آ گیا.
تو اللہ تعالیٰ تو وہ معبود برحق ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو انجینئر علی مرزا صاحب، میں نے پچھلی اس میں آپ میری اس پہ سنیے گا، میں نے اس میں یہی کہا نام آپ کا علی ہے، اور عین سے اینک لگا لگا کے آپ بالکل اپوزٹ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. عین سے علیم، اللہ تعالیٰ کا نام ہے علیم، اور وہ سب کچھ جانتا ہے. اصل میں ہم سارے لوگوں کا، صرف آپ کی بات نہیں، ہم سب اتنے نگیٹو ہو گئے. ہم اپنی اللہ تعالیٰ کا جو بہترین نام ہے، ہم اللہ کے اسماء حسنہ کو بھول گئے. اللہ کے ناموں کو اگر ود کریں تو ہمیں ساری پازیٹیو چیزیں آئیں گی. شیطان ہم سے حد سے زیادہ جو ہے ہم پر حاوی ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی ہے. ایمان ہم سے رخصت ہو گیا ہے، حیا ہم سے رخصت ہو گئی ہے، اور ایمان اور حیا ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. حیا جائے گی ایمان چلا جائے گا، ایمان جائے گی حیا چلا جائے گا. اور حیا صرف یہی نہیں کہ اپنے آپ کو کور کرو اور یہ کرو، ہے یہ بھی ہے کہ کسی کا مال ناحق نہ کھاؤ. ہم سب سے پہلے تو اپنے اللہ سے حیا کرنی چاہیے. جانا ہے قبر میں جا کے سونا ہے، اور ہم زکوٰۃ نہ دیں، ہم قربانی نہ کریں، نہیں جی ہماری تو حیثیت نہیں ہے، نہیں جی پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، اب کہاں ایسا ہوتا ہے، لوگ کہاں ایسے کرتے ہیں، سب تو ایسے کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. مطلب ہم یہ سوچ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے یہاں پر رحم کرے اور پاکستان کو سچ مچ کا اسلام کا قلعہ بنا دے. جس مقصد کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دیں، جس مقصد کے لیے پاکستان قائم کیا، اللہ سچ مچ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے. لوگوں کے متعلق یہی کہوں گی کہ جو ہمارے نوجوان ہیں، اللہ ان کو صحیح راہ پہ لائے. یہ طفل ناداں غریق کی غفلت، یہ طفل ناداں غریق کی غفلت ہوائے ذلت میں تن رہے ہیں. سمجھ نہیں ہے، نظر نہیں ہے، بنائے جاتے ہیں، بن رہے ہیں. ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خفتی سمجھتے ہیں. حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی. صحیح ہے. تو یہ ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. اکبر الہ آبادی کے جملے بہت سخت ہوتے تھے، لیکن جب سید احمد خان کا انتقال ہوا تو اگر اکبر الہ آبادی نے سید احمد خان کی خدمات کو جو ہے سراہتے ہوئے کہا کہ ہم صرف باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، سید کام کرتا تھا. مطلب اکبر یہ سارے شعر جو میں نے کہے یہ سب اکبر الہ آبادی کے ہیں جو ہے نا. اور سید احمد خان نے اس زمانے میں لوگوں کو کہا کہ تم انگلش تعلیم حاصل کرو. تو انگلش تعلیم حاصل کرنے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بے شرم بن جاؤ. کیا کہتے ہیں، اپنے آپ کو کور رکھو اور اس کے بعد تعلیم ضرور حاصل کرو، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے تمام آپ جو ہیں یہ خلیل الرحمان صاحب جو ان کی جو باتیں ہیں، وہ انہوں نے جو کہا کہ آپ میری ڈرامہ اٹھاؤ اور قرآن کی آیت دیکھو تو واقعی اس میں جو وہ باتیں دیتے ہیں وہ واقعی قرآن مجید کا متن نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور اس کے کردار کا لحاظ سے بھی اگر وہ گئے ہیں تو ان کو اس کے لحاظ سے بھی بہتر کرتے. دیکھیں آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو گیا، اگر ہم ہر ایک کو پکڑ یہ کرنے جائیں کہ اس میں یہ برائی ہے یہ برائی ہے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ہم اپنے اتنے اچھے رائٹر، اتنے لوگوں کو شرمندہ کر کے کونے میں گاڑ کے رکھ دیں. انہوں نے کیا، ٹھیک ہے، آپ جو بھی کہہ رہے ہیں کیا، جو بھی کیا، وہ خاتون خود غلط تھی. کسی شریف خاتون کے ساتھ انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور وہ خود ان قسم کی خاتون کو کیا کہیں گے، باندی کے زمرے میں ہی لیں گے نا، جو پیسوں کے تحت چاہ رہی تھی. آزاد عورت تو نہیں تھی وہ، ٹھیک ہے. تو یہ جو طوائف ووائف نہیں معنی میں آتی ہیں. آپ لفظ میں نے بڑا سخت استعمال کیا ہے، لیکن یہ ہے، یہ بالکل یہ ایک حقیقت ہے. اور اگر یہ ہم عام لیاقت کی بات کریں گے، ان کی بیگم نے حرکت کیا، جس نے بھی لکھی، پہلی بات تو یہ قانون ہونا چاہیے. اور یہ قانون کیوں نہیں ہے ہمارے اسلامی ملک کا کہ جو ہے کسی کی بھی ویڈیو، پاکستان میں کسی کی بھی ویڈیو، چاہے وہ مرد کی ہو، چاہے بالکل عزت اور مرد کی بھی ہوتی ہے اور عزت عورت کی بھی ہوتی ہے، کسی بھی صورت میں کسی بھی کی بھی ویڈیو کیوں آئے، سب سے پہلے اس کو چوراہے پہ لا کے لٹکائیں اور پورے گروپ کو ڈالیں تاکہ آئندہ یہ کسی کی ہمت نہ ہو. یہ کس طرح کی بات ہوئی، آپ کسی کی ویڈیو لائیں اور یہ دیکھو جی اس کا تو یہ کیریکٹر ہے، ہاں جی ہنسو، ہاں جی ہنسو. آئی کیوں ہنسو بھائی؟ جو جس نے کیا، اگر غلط کیا، اس نے زنا کیا ہے تو بالکل زنا کی سزا جو ہے وہ یہ کہ پتھر مار کے اس کو ہلاک کیا جائے. لیکن یہ تو زنا نہیں ہے نا، زنا تو الگ چیز ہے نا. تو میں آپ کو اس کی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہوں. اور یہ جو لوگ مزے لے کے یہ خبروں میں سنتے ہیں آج فلاں لڑکی کے ساتھ یہ ہو گیا، بات یہ کہ حکم یہ ہے کہ آپ اس کو قاتل کو جو ہے سر عام چوراہے پہ لٹکاؤ،
جو عامر لیاقت نے ایک اس میں وہ دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں پاکستان میں، یہاں ہائی وے پہ یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ غلط قسم کے ڈرامے ہیں، اور جو ہے تو آپ ڈراموں، آپ میڈیا کیا ہے، ایک زمانے کی بات ہے 1999 کی بات ہے، اس زمانے میں نیا نیا جو ہے کیا کہتے ہیں کیو ٹی وی کھلا تھا، اور وہ اس وقت تو اور کیا کہتے ہیں کیبل کا سسٹم آیا تھا، تو نئی جاب میں نے شروع کی تھی اس زمانے میں، تو کسی نے مطلب نیٹ کے بارے میں نے کہا کہ ماشاء اللہ سے ہمارے گھر میں نیٹ لگے، آپ ماشاء اللہ نیٹ پہ کہہ رہی ہیں، میں نے کہا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ قرآن مجید کا ترجمہ سننے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، وہ پڑھ کے بتاتے ہیں تو ہم سن رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے کیا کہتے ہیں ہمیں آواز آ رہی ہوتی ہے، اور ابھی تو ماشاء اللہ یہ حال ہے کہ ہر وقت ہم سن سکتے ہیں، تو ہمارا اپنے ملک میں کنٹرول نہیں ہے کہ جو اس طرح کے جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، جو بھی دکھاتے ہیں آپ بایولوجیکل فیکٹس ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں آپ ان چیزوں کو وہ کورٹ کر دیں، کیا جب آپ سگریٹ پیتے ہوئے دکھاتے ہیں آپ نیچے ڈال دیتے ہیں سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، تو دس از دا میٹر، یہ کیا کہو آپ اس کو ڈالیں اور وہاں سے کہانی ڈالیں، اس لیے کہ دیکھیں جب ہم بکس پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھا توصیف کا خواب کتاب میں پڑھی، کیا کہتے ہیں بہت سے ایسی جو ڈرامے دیے، اور ان ڈراموں نے جو ہے مولوی نذیر احمد کے ڈرامے بہت سارے، توبۃ النصوح، اور اتنے ساری جو کتابیں لکھی گئیں، تو ان سب کتابوں نے، اور یہ سید احمد خان نے جو ہے ایک بوڑھے واقعہ سناتے ہیں کہ جو ہے ایک بچہ جو ہے وہ بوڑھا ہو جائے، مطلب بچہ ہوتا ہے وہ سوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری تمام نیکیاں ضائع ہیں، اور جو ہے میں نے مسجد بنائی ہے سب کچھ، اور میرے اعمال مجھ تک ختم ہو گئے ہیں، اور پھر جو ہے ایک دلہن انہیں نظر آتی ہے، کہتی ہے کہ تم نیک اعمال کرو، تو جو ہے وہ والے واقعات ہوتے ہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں، تو یہ رائٹر ہمیں علم سکھاتے ہیں، تو ہمیں ان سے علم سیکھنا ہے، اپنی عوام کو علم دینا ہے، آگاہی ڈالنی ہے، اور ہمارے مولوی حضرات سے گزارش ہے کہ علم جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کو وہ لازم و ملزوم ہے، ہر ایک کے لیے لازم و ملزوم ہے، بی ایس سی کرنے والے کے لیے بھی، انجینئر بننے والے کے لیے بھی، اور میڈیکل کے طالب علم کے لیے آپ کو ایک پورشن ضرور 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 ہر ایئر میں دینا ہے۔ ابھی جو ہے میں کیا کہتے ہیں فیڈرل بورڈ کا سلیبس دیکھا تو فرسٹ ایئر میں شاید اسلامیات ہے اور سیکنڈ ایئر میں نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں کی ہوئی ہیں، کیوں ایسا ہے؟ اسلامیہ تو قرآن تو لازم و ملزوم ہونا چاہیے کہ ضرور، اور آپ قرآن اور ترجمہ یہ ضرور دیں، تفسیر پڑھیں، آپ تفسیر کو ایسا اعلیٰ دیکھیں، جیسے ہم مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں تو وہ دیکھیں، لیکن سب کی تفسیر دیکھیں، ہر ایک کی الگ الگ رائے ہوتی ہے نا، لیکن ترجمہ یہ تو سب پہ سیم ہے نا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ غور کریں اس پہ، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا گو ہیں اللہ ہم سب پاکستانی تمام مسلمانوں پر اپنا رحم کر نازل فرمائے۔ ویسے تو پاکستان کے تمام ہی لوگ ہیں جو مسلمان نہیں بھی ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے لیے بھی دعا کریں کیونکہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام انسانوں کو ہدایت دے، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کو اسلام کی طرف لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ شعر ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، میں ایک بات آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں، میں نے ابھی یہ والا جو اسپیچ ہے میں نے ڈالا نہیں کیونکہ میں اس میں تھوڑا اس میں تھی، میں اسے چیک کرنا چاہ رہی تھی، ایک تھوڑی سی میں نے گفتگو بتائی ہے حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام ابو حنیفہ کے درمیان جو ہوئی، حضرت امام ابو حنیفہ سے حضرت امام ابو حنیفہ نے حضرت امام جعفر صادق سے 2 سال جو ہے انہوں نے وہاں تعلیم حاصل کی تھی، تو ایک مرتبہ جو ہے حضرت امام جعفر صادق نے جو ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ دانش مندی کیا ہے، یعنی کہ عقل مند انسان کون ہے۔ تو اس واقعے کو میں نے شروع میں بتایا تو میں اس میں تھوڑا کنفیوز تھی، تو میں نے اس میں ڈالا نہیں، تو میں نے پھر اس واقعے کو دوبارہ چیک کیا کہ میں اس میں کیوں کنفیوز ہوں، تو جہاں میں نے یہ پڑھا تھا تو میں نے اس میں یہ چیک کیا، تو پھر مجھے یہ واقعہ بالکل صحیح مطلب یہ کوشچن صحیح مل گیا۔ میں اس میں شروع میں کنفیوز ہوں، میں بول رہی ہوں بھلائی اور برائی میں کیا فرق ہے۔ دراصل بات یہ تھی کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ بتاؤ دانش مندی کیا ہے، یعنی عقل مند انسان کون ہے، تو حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جو اچھائی اور بھلائی میں اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے۔ تو حضرت امام جعفر صادق جو ان کے ٹیچر تھے انہوں نے کہا کہ یہ فرق تو ایک جانور بھی کر سکتا ہے، یعنی اگر جو ان کے ساتھ کوئی اچھا کرے گا تو وہ اس کو نہیں کاٹے گا،
اور اگر جو اس کو تنگ کرے گا تو اس کو کاٹ کھائے گا. تو یہ تمیز تو ایک جانور بھی کر لیتا ہے, تو پھر یہ دانش مندی کیا ہوئی, انسان کو کیسے عقل مند کہیں گے. تو حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ آپ بتا دیجئے. تو انہوں نے کہا, یعنی حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو دو بہتر بھلائی میں مطلب نسبتاً زیادہ بڑی بھلائی کو اختیار کرے, یعنی دو بھلائی میں نسبتاً بڑی بھلائی کو اختیار کرے, ٹھیک ہے, وہ دانش مند ہے. اور جو مطلب برائی میں نسبتاً کم برائی کو مصلحتاً اختیار کرے, وہ عقل مند انسان ہے. اور آپ میرے مختلف چینلز میں دیکھ رہے ہیں, میں نے حضرت گلبہار شاہ کے ڈالے ہیں اقوال زریں, اور اس میں لکھا ہوا ہے تدبیر سے بڑی کوئی دانائی نہیں, ٹھیک ہے. آپ جو ہے, میں اس بات کو اس لیے تھوڑا وضاحت کرنا چاہ رہی ہوں, سورہ یوسف میں آپ دیکھیں, وہ اپنے بھائی کو جو ہے, ان کا جو بھائی جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے, ان کو بادشاہ کے ملک کا قانون ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنے پاس روک نہیں سکتے. تو وہ ایک سونے کا پیالہ ان میں چھپا دیتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں, بھائی تم لوگ تو چور ہو, یہ دیکھو تم لوگوں نے چوری کیا, تو اب ہم تمہارے بھائی کو مطلب ہم یہاں پہ قید کرتے ہیں, نہیں آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں جو ہے, کیونکہ ان کے باپ بہت بوڑھے ہیں, مطلب یہ ہمارا سوتیلا بھائی ہے, اور مطلب ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں, بہت زیادہ اولڈ ہیں. تو یہ حضرت امام مطلب حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے ایک بات کہی, مطلب جو بات غلط تھی, مطلب جھوٹ تھی, لیکن اس کو کیا مطلب اس کو اس لیے اختیار کیا کہ وہاں پہ اس کی ضرورت تھی, اور یہ انہوں نے ایز اے تدبیر اختیار کیا, ٹھیک ہے. تو اس کی تھوڑی سی گنجائش نکلتی ہے. تو میں آپ کو یہی بات بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ہے نا, حضرت امام جعفر صادق حضرت امام ابو حنیفہ کو بتا رہے تھے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو دو بھلائیوں میں بہتر بھلائی کو اختیار کرے, اور برائیوں میں نسبتاً کم برائی کو مصلحتاً اختیار کرے, وہ عقل مند انسان ہے. اور یہ میں نے آپ کو بار میں آپ کو گولڈن کوٹس سنا رہی ہوں, تدبیر سے بڑی کوئی دانائی نہیں, عقل سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. پاکستان کے لیے عقل استعمال کیجئے, پاکستان کے لیے کوشش کیجئے, تدبیروں کو کام میں لائیے, پاکستان کو ملک کا قلعہ بنائیے, ٹھیک ہے. میں نے اسپیچ ڈال لی تھی, لیکن میں اس کو پورا وضاحت سے بالکل ایک دم کانفیڈنس کے تحت کہنا چاہیے کہ ایگزیکٹ جملہ کیا تھا جو حضرت امام جعفر صادق نے حضرت امام ابو حنیفہ کو سکھایا تھا, ٹھیک ہے. اچھا, ایک بات آپ کو اور بتا دیتی ہوں, حضرت گلبہار شاہ کے متعلق میں نے بہت کچھ آپ کو بتایا. انہوں نے بہت لمبی عمر پائی, اور ان کو بہت سے لوگ ان سے ملے ہیں, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, تمام لوگ ان کو جانتے ہیں. انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی. سید احمد خان کا دور دیکھا, اس سے پہلے کے تھے, اور 125 سال کی عمر میں میرے والد بزگوار نے ان سے پوچھا, ان کی عمر پوچھی, تو انہوں نے بتایا 125 سال. وہ حیران رہ گئے. اچھا, ان کا انتقال کب ہوا؟ سید احمد خان کے پیسے پہلے سے تھے, انتقال ہوا بنگلہ دیش کی جنگیں, مطلب جو بنگلہ دیش نیا بن گیا, حتیٰ کہ وہ بنگلہ دیش بھی گئے, کراچی نہیں آئے, پاکستان کے یعنی مغربی پاکستان نہیں آئے. تو کیوں؟ شاید میں اب غور کرتی ہوں کہ میرے والد بزرگار بھی انتقال فرما گئی, میری والدہ بھی انتقال فرما گئی, دادا دادی سب انتقال فرما چکے ہیں, کوئی نہیں ہے. تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ غور کرتی ہوں تو یہ کیوں نہیں گئے, کیونکہ واقعی مشرقی بنگال مطلب پاکستان کے ساتھ مغربی پاکستان نے بڑی ناانصافی کی تھی, اور وہ بزرگ آدمی تھے, ولی اللہ آدمی تھے, ہر جگہ گئے, پاکستان نہیں آئے. لیکن جب ان کا بعد میں آخر میں جا کے انڈیا چلے گئے, جو بنگلہ دیش کے جس زمانے میں مطلب وہ صورتحال بھی, وہ سفر کرتے رہتے تھے, سیاح آدمی تھے, ان کو بہت لوگ جانتے ہیں. تو انہیں کے کال جو ہے میں بار دیتی ہوں, اور اپنے بہت دفعہ دیکھا ہوگا, گولڈن کوٹس کے نام سے میں ڈالتی ہوں, تو انہیں کے کال ہیں, اور بار سناتی ہوں. اور انجینئر علی مرزا کو سناتی ہوں, جو بار کہتے ہیں بابا نہیں. کیسے بابا نہیں؟ یہ دیکھیے, ہم اللہ کو ہم نے پہچانا کیسے؟ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ خود سے اتر کے تو نیچے نہیں آ گئے, ہیلو کیسے ہو تم, میں ہوں تمہارا اللہ, میں ہوں تمہارا خدا. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرمانے لگے, انتقال فرمانے لگے, تو اللہ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے, اور انہوں نے پوچھا, حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ہمارے پیارے نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہی پوچھئے میں کہ جو ہے میری جو امتی ہیں ان کو کیا تنہا چھوڑ دیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے امتی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. مراد یہ تھی کہ اللہ اپنے ولیوں کو بھیجے گا. ولی ایک ولی الشیطان بھی ہوتا ہے, ایک ولی اللہ ہوتا ہے. تو جو شیطان کا دوست ہے وہ شیطان کا ولی ہے, جو ولی اللہ ہے وہ اللہ کا ولی ہے.
ٹھیک ہے. تو رجال الغیب یہ جو ہے نا، یہ بات آپ بہت اچھی طرح انجینئر علی مرزا سنیں. بہت بابا بابا کر رہے ہیں، اور میں آپ کے لیے بہت دعا کروں. اللہ نے دماغ دیا ہے تو اس دماغ کو پاکستان کے لیے وقف کیجیے، خدا را پاکستان کے لیے کیجیے. آپ ہیں ذاکر نائک کے، آپ لوگ پتہ نہیں کس طرف لگ گئے، یا طارق مسعود ہیں. ابھی 12 ربیع الاول آنے والا ہے. آپ یہ کہتے ہیں، ابھی آپ نے جو ہے ایک جو ہے ان کے متعلق جو ہے طارق جمیل کے متعلق کر دیا، کوئی پھل درو جو ہیں وہ ان کے دم. آپ ہر چھوٹی بات پہ آ رہے ہیں، بڑی چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی. طارق مسعود بھائی آپ کو نظر نہیں آ رہی. ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی. ایک طرف یہ آپ نے کہا کہ جی کیا کہتے ہیں، میں اس چھوٹی بات کو میں وہ کر رہی ہوں کہ جو ہے وہ جو ہے کسی رشتے کے لیے جو ہے وہ کریں، تو لوگ جو ہیں وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ کیا کرواتے ہیں رشتے کے لیے، ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت میرے. وہ ایک پروگرام تھا آپ کا، تو جو ہے رشتے کے لیے وہ کرتے ہیں نا. اب مجھے اس وقت یہ لفظ یاد نہیں آ رہا. آپ نے بڑا کلپ ڈالا ہوا ہے باقاعدہ کہ رشتے کے لیے مطلب صحیح ہے یا مناسب نہیں ہے، تو یہ ایک دعا ہوتی ہے. اور وہ تو آپ نے اس کا آپ کا یہ جملہ مجھے یاد آ رہا ہے. وہ معمول بس بعض وقت ایسا ہوتا ہے، وہ کیا مومن رم گئے وہ کر کے بات کرتے ہیں، ہم بھی وہ ہو گئے، پاکستان وہ ہو گیا. لازم ہوتا ہے اتنی پریشانی پاکستان کی جو حالت ہے، کیا ہوگا، دماغ معاف ہو جائے گا اور کیا ہوگا. وہ کرنے بیٹھ جائیں گے، پورا پاکستان وہ کر رہا ہوتا ہے، پھر ہم خود ہی ہنس رہے ہوتے ہیں، یار کیا ہوا، دماغ پلین ہو گیا. تو ہاں، تو میں یہی کہتی تھی، آپ یہ فرما رہے تھے، آپ کا یہ جملہ مجھے بڑا لگا. آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں بھائی یورپ سے رشتہ ہے، اگر کوئی اور ہوگا وہ آپ کو منع کرے گا، تو وہ کہے گا بھائی اپنی بیٹی کا ہاں فوراً کر دو، کیونکہ کراچی میں تو بھائی کوئی آئے گا گولی مار دے گا تو جو ہے بیوہ ہو جائے گی ہماری بچی. تو اچھا ہے باہر جائے، یعنی باہر بھیج دو. اپنے ملک میں آپ یاد کرو، جس زمانے میں ہر گھر میں میلاد ہوتا تھا، کتنا امن کا دور تھا، بہت بہتر تھا. جیسے آپ لوگوں نے بولنا شروع کیا، یقین کریں جو آپ لوگوں نے کیا ہے نا وہ آپ کے آگے آ رہا ہے. آج آپ بولتے ہیں کہ گٹر کے ٹھپے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے خائف کیا ہے، آپ ان بزرگان دین سے خائف کیا. کیا اللہ تعالیٰ اتر کے آیا تھا؟ تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو سب آپ سے وسلم کی جو ہے کی گئی. ٹھیک ہے، ایسے ٹیچر تھے، سارے صحابی نے کہا، سارے صحابی ان کے نزدیک جمع ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو سارے صحابہ کے گرد لوگ لگ گئے، تابعین لگ گئے، پھر تابعین کے پیچھے تبع تابعین لگ گئے، تبع تابعین کے بعد پھر جو ہے پھر برا وقت آیا. بات یہ کہ آپ یہ جو کہتے ہیں نا زمانہ خراب ہو گیا، زمانہ نہیں، بھائی یہ بھی ایک حدیث ہے، زمانے کو برا نہیں کرو، اللہ خود ایک زمانہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو 20% لوگ ہیں یہ ہر دور میں خراب رہے ہیں. سورہ یوسف میں ہے کہ جو ہے زلیخا نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے ایسی وہ متاثر ہوئی، اور پھر جو ہے کہ برا حال تھا کہ مطلب لوگ اس طرح کی پھر باتیں کر رہے تھے. تو جب آپ برے لوگوں کو روکیں گے نہیں، روکنے والے خاموش بیٹھ جائیں گے نا، جیسے طارق مسعود صاحب، ہم تو ڈرامہ نہیں دیکھتے، ہم تو فلمیں نہیں دیکھتے. ارے آپ کا ملک ہے، آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ بولے یہ کیا حرکت ہے، یہ کیا حرکت ہے، یہ کیا دکھا رہے ہو، کیوں دوپٹہ نہیں اوڑھا بی بی نے، کیوں ایسے آپ نے آپ کو دکھا رہے ہو؟ آپ ذرا ایسے تو بولو، آپ لاؤ تو ان کو. ایسی بے عزتی کریں گے نا لڑکیاں جو ہیں وہ پھر صورت کے بجائے نا سیرت کی نمائش کرنی شروع ہو جائیں گی. اور ہماری اور لڑکیوں اور عورتوں کو تو بس مقابلہ کرنے کی ضد چڑھے ہوئی ہے. انہوں نے لڑکوں کو مقابلہ کر کے ایسے پیچھے کیا کہ اب لڑکے یہ بولتے ہیں یار یہ لڑکیاں ہوتی ہی پڑھائی میں تیز ہیں. میں تو حیران رہ گئی، جب ٹیسٹنگ کی جائے نا تو ہر چیز میں لڑکے آگے آتے ہیں. تو آپ ان کو ذرا سیرت کے مقابلے پہ تو لاؤ، پھر صورت نہیں سیرت کے مقابلہ چلے گا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم.